تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مات حامل القرآن، کہ جب کوئی قرآن پڑھنے والا فوت ہوتا ہے، ناول پڑھنے والا نہیں، فلمی میگزین پڑھنے والا نہیں، رومانٹک کتابیں پڑھنے والا نہیں، کون؟ جو قرآن پڑھتا ہے، خبریں اخبار پڑھنے والا نہیں، جنگ اور نوائے وقت پڑھنے والے کی بات نہیں ہو رہی، اس کی عظمت حضور بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جب وہ فوت ہوتا ہے، اس کا جنازہ پڑھ کر اس کی میت اٹھا کے اس کی قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، تو ابھی وہ قبر میں نہیں رکھا جاتا کہ اللہ رب العزت کی قبر کی مٹی کو آواز آتی ہے۔ اب میں حدیث پڑھنے لگا، اللہ رب العزت جس قبر میں ابھی اترنا اس نے، جس نے قرآن پڑھا زندگی بھر، اب اس مٹی کو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا تاکلی لحمہ، اے قبر کی مٹی خبردار، جو تیرے اندر آ رہا ہے اس کا جسم نہیں کھانا، خبردار اس کا جسم نہیں کھانا۔ بڑے بڑے چودھری، ملک، مہر، راجے، مہاراجے مر جاتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر مر جاتے ہیں، بریگیڈیئر جنرل مر جاتے ہیں، وزیر اعظم اور صدر مر جاتے ہیں، مگر وہ مٹی کو آواز نہیں دیتا۔ وڈیرے جاگیردار، سرمایہ دار مرتے ہیں مگر وہ مٹی کو آواز نہیں دیتا۔ اور یہ کون فوت ہوا کہ ابر مٹی میں ابھی نہیں اترا اور وہ مٹی کو آوازیں دے رہا؟ عظمت دیکھو، مٹی کو پیغام آنے لگے، اللہ نے حکم دیا خبردار مٹی جو تیرے اندر آ رہا ہے اس کا جسم نہیں کھانا۔ اچھا، اب اگلا حدیث کا جو حصہ ہے نا وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جب فرماتا ہے نا قبر کی مٹی یہ جو آ رہا ہے اس کا جسم نہیں کھانا، اللہ نے نام نہیں لیا کہ فلاں بندہ آ رہا ہے، اللہ نے اس کا تعارف نہیں کروایا کون آ رہا ہے، صرف فرمایا کہ لا تأکلی لحمہ، یہ جو آ رہا ہے نا اس کا جسم نہیں کھانا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ قبر کی مٹی پلٹ کے اللہ کو جواب دیتی کہ مولا تیرا حکم آ گیا، اب مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے اندر جو آ رہا ہے نا تیرا کوئی پیارا ہے، تیرا کوئی قریبی مکرم بندہ ہے، کوئی صالح اور نیک بندہ ہے۔ اب تیرے اس حکم کے بعد مجھے پتا چل گیا کہ اس کا جسم نہیں کھانا، مگر وہ مٹی جواب یہ نہیں دیتی ہے، جو جواب بنتا ہے وہ نہیں دیتی ہے۔ مٹی کیا کہتی ہے اللہ کو؟ یہ بھی حدیث میں پڑھنے لگا۔ مٹی کہتی ہے کیفا کل لحمہ وکلامک فی جوفی، او میرے رب میں اس کا جسم کھا کیسے سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن رہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے جس مٹی کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، جس مٹی کو ہم بے عقل سمجھتے ہیں، اور قبرستانوں کی وہ مٹی بھی جانتی ہے کہ میرے اندر نبی کا غدار آ رہا ہے یا مصطفیٰ کا وفادار آ رہا ہے۔ قبرستانوں کی مٹی کو بھی خبر ہے کہ میرے اندر ناول پڑھنے والا آ رہا ہے یا مصطفیٰ کا قرآن پڑھنے والا آ رہا ہے۔ اسی لیے تو جواب دیتی ہے مولا میں اس کا جسم کھا کیسے سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن رہتا ہے۔ اگر امام الانبیاء کے غلاموں، کیڑے تو دور کی بات، یہ حدیث بتا رہی کیڑے اور بچھو اور سانپ جو قبروں میں ہوتے یہ تو دور کی بات ہے، اگر چاہتے ہو تمہارے جسموں کو مٹی بھی نہ کھا سکے تو کملی والے کے قرآن کی عادت بنا لو، تلاوت قرآن کیا کرو۔